ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ماں باپ کی مرضی اہم ہے یا اولاد درست ہوتی ہے؟ یہ ایک لا حاصل بحث ہے جس کا نتیجہ خاطر خواہ نہیں نکلتا، لیکن یہ بحث اکثر ایسی دشمنی پیدا کرتی ہے جو ایک گھر کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے، اور پھر لوگ یوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، جیسے عبدالغفار اور اس کا بیٹا ایک دوسرے سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ عبدالغفار کے ہاں 3 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ اس علاقے میں اس کے نام کا طوطا بولتا تھا۔ قبیلے کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے معززین میں بھی شامل تھا۔ جرگے کے فیصلوں میں بھی اس کی رائے مقدم ہوتی تھی۔ اس کے فیصلوں پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا جو اس کا ہمزاد تھا ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑے بیٹے کا کام اپنے باپ کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانا اور ان سے علم و حکمت کی باتیں سیکھنا تھا۔ ایک طرح سے باپ نے اس کی تربیت ایسے ہی کی تھی کہ وہ باپ بیٹھ جیسا ہی بن جائے، کیونکہ وہ اسے اپنے بعد اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس کی سرپرستی کر کے وہ اسے اس قابل بنانا چاہتا تھا کہ وہ عبدالغفار خان کی عدم موجودگی میں اس کے جرگے سنبھالے اور اس کی جگہ گاؤں کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس کے بعد والا بیٹا جو درمیانی عمر کا تھا، اس کی پرورش بھی باپ کے ہی زیر اثر ہوئی تھی۔ اس نے ورثے میں باپ سے لڑائیاں اور غنڈہ گردی کرنا سیکھا تھا۔ جہاں کہیں آوازیں اونچی ہونے لگتی تھی وہاں پر ہوا میں 2 فائر کر دیتا تھا۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنتی تو سامنے والے کو ابدی نیند سلا دیتا تھا۔ یہ اس طرح کا شخص تھا جس نے اپنے غصے کی وجہ سے 2-3 لوگوں کی سانسیں بھی بند کر دی تھیں، مگر حاجی نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کہیں اس نے پیسے کھلا دیے تھے تو کہیں لواحقین کو دھمکا کر معاملہ رفع دفع کر دیا تھا۔ حاجی کو اپنی دونوں اولادوں سے بہت لگاؤ تھا، مگر اس کے بعد جو اس کا تیسرا بیٹا تھا اسے حاجی ہر وقت ہی کوسنے دیتا رہتا تھا۔ ماں نے بہت منت سماجت کر کے تیسرے بیٹے کو شہر بھیج دیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ شہر بھیجنے کی ایک وجہ تو تعلیم تھی، لیکن ایک اور وجہ یہ تھی کہ کہیں اس بیٹے پر بھی باپ کا اثر نہ ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ شہر جانے کے بعد تعلیم میں اس قدر مشغول ہو گیا تھا کہ وہیں رہنے لگا تھا، اور اس نے شہر کے طور طریقے اختیار کر لیے تھے۔ اس میں گاؤں کی یا اپنے باپ جیسی سب حاجی کہتے تھے کہ کوئی خصلت نہیں تھی۔ وہ چھٹیوں میں گاؤں آتا اور بس ماں باپ سے مل کر جلد از جلد واپس چلا جاتا تھا۔ اس کی ماں بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کرتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بیٹا بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ حاجی نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنے دوسرے بیٹے کی بھی شادی کروا رہا تھا، مگر چھوٹے بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ اس کا بڑا بھائی اس شادی سے راضی نہیں ہے، بس باپ کی بات کے آگے سر تسلیم خم کر کے چپ چاپ اس فیصلے کو تسلیم کر رہا ہے۔ لہٰذا چھوٹے بیٹے نے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، بابا، بھائی اس شادی سے خوش نہیں ہے، اس کی شادی ایسے نہ کراؤ۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ خود بھی سہم سا گیا تھا، کیونکہ وہ متوقع رد عمل کو سمجھ سکتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہمارے معاملات میں بولو؟ شادی دیکھو، بستہ اٹھاؤ اور نکلو شہر کی طرف۔ باپ نے اپنے مخصوص انداز میں غراتے ہوئے کہا تھا، مگر بابا، شادی بھائی کی ہے، زندگی اس نے گزارنی ہے، اسے اس کی مرضی کرنے دیں، یہی بہتر رہے گا۔ اس نے پھر سے جسارت کی۔ اس کی اس دوبارہ کی گئی جسارت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، تمہارے شہر میں یہ بے غیرتی چلتی ہوگی، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کچھ طور طریقے ہیں، کرتا رہے گا اپنی مرضیاں بعد میں، ہماری مرضی کے بعد۔ باپ نے تنبیہ انداز میں کہا اور آخری جملے میں قدرے نرمی دکھائی۔
جیسے وہ اپنے فیصلے کے بعد جو رعایت دے رہے تھے وہ بھی ان کی شان بے نیازی تھی۔ مگر بابا آپ ایسے نہ کریں، اس طرح کوئی خوش نہیں رہے گا، اور جسے آپ بے غیرتی کہہ رہے ہیں اسے شعور کہتے ہیں، جو تعلیم کے بعد ہی آتا ہے۔ اب اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے باپ سے بغاوت کر دی تھی، جیسے وہ واضح طور پر اب انہیں مباحثے کے لیے میدان میں دعوت دے رہا ہو۔ اسے میرے سامنے سے دفع کر دو اور جلدی سے روانہ کرو یہاں سے، ورنہ میرے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے کہیں یہ۔ حاجی نے بھرپور غصے سے غراتے ہوئے کہا تھا۔ منجلے بیٹے نے فوراً اسے باہر لے جانے کو کھینچا تھا، حالانکہ وہ اسی کا مقدمہ لڑ رہا تھا، مگر شاید وہ خود بھی اپنے باپ کے خلاف اپنے حق کے لیے بغاوت نہیں کر سکتا تھا، اور متوقع رد عمل سے باز رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود بھی باپ کے غضب و غصے سے باز رہنا چاہتا تھا، اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی عطاب سے بچانا چاہتا تھا۔ یہ معاملہ ایک شرط پر رفع دفع ہوا تھا کہ حاجی کے سامنے اب چھوٹا بیٹا نہیں آئے گا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ شادی کے عین موقع پر اسے شہر روانہ کر دیا گیا تھا۔ یہ اس کے لیے رنجیدہ کر دینے والی بات تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ایسے سب سے الگ کر کے شادی کے دن شہر بھیج دیا جائے، مگر اس کے بھائی کسی بھی قسم کے احساس سے بالا تر ہو کر احکام کی تکمیل کے لیے اسے بس میں بٹھائے تھے۔ ساتھ بس والے کو یہ تنبیہ کر دی تھی کہ شہر آنے سے قبل اس مخصوص سواری کو نہ اتارا جائے۔ وہ بہت رنجیدہ ہوا تھا، مگر کیا کرتا، مجبور تھا۔ مگر اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو اپنی مرضی سے کرے گا، بھلے جو بھی ہو۔ وہ اپنی زندگی پر اپنے والد کے دقیانوسی فیصلوں کو اہمیت نہیں دے گا۔ اسے بذریعہ فون شادی کا احوال سنایا گیا تھا۔ جب اسے فون آیا تو اس نے ساتھ ہی اپنی جانب سے خوشخبری سنا دی تھی۔ اس نے سب کو اپنی ڈگری کی تکمیل کا بتایا تھا۔ چند ہفتوں میں اس کی ڈگری مکمل ہونے والی تھی، لیکن اسے بے حد افسوس تھا کہ اس کے گھر سے ڈگری مکمل ہونے پر بھی کوئی نہ آیا، سوائے اس کے منجلے بھائی اور ماں کے۔ بڑا بھائی حاجی کے ساتھ پڑوس کے گاؤں میں مرغوں کی لڑائی دیکھنے گیا تھا۔ اسے یہ سن کر اور زیادہ افسوس ہوا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا اہم دن تھا۔ اس نے جس خواب کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی تھی، یہ اس خواب کی تکمیل کا دن تھا۔ اس دن اس کے ساتھ اس کے سارے گھر والے موجود تک نہ تھے، کیونکہ انہیں مرغوں کی لڑائی میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اس کی ایک دوست تھی جو سب سے پہلے اسے مبارکباد دینے آئی تھی۔ یہ لڑکی اس کی پسند بھی تھی۔ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ماں اور منجلے بھائی کو بھی اس نے اس لڑکی سے ملوایا تھا۔ ماں اور بیٹا گھر چلے گئے تھے اور وہ بھی اپنی نوکری کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا تھا۔ اسے اس میں زیادہ تردد نہیں کرنا پڑی، کیونکہ وہ اکیڈمک طور پر بہت ہونہار لڑکا تھا، اس لیے اسے جلدی ہی ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی تھی۔ اس کی تنخواہ بھی خاطر خواہ تھی۔ ایک آٹو موبائل کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر نوکری کے ساتھ ساتھ اسے ایک عدد گھر اور گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے مل گئی تھی۔ پہلی بار جب وہ سال بعد گھر آیا تو اس کے پاس اس کی اپنی گاڑی تھی۔ اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی جسے اس نے شادی کر لی تھی۔ گھر آتے ہی باپ نے اس کی اس قدر ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر چکا ہے تو باپ نے ایک زناٹے دار تھپڑ مار کر اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں نہ کہتا تھا شہری لوگ بے غیرت ہوتے ہیں، باپ کو ماں کو بتایا تک نہیں اور شادی کر لی۔ حاجی پورے طرح غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ بابا، گاؤں میں کچھ خاص پیچھے نہیں، یہاں اولاد سے بھی پوچھا نہیں جاتا اور شادی طے کرا دی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھی بہت بلند ہو گئی تھی۔ کم سے کم بڑوں کا مشورہ تو شامل ہوتا ہے، اور وہ چھوٹوں کا برا نہیں چاہتے۔ ایسا بے غیرت ہو گیا ہے، باپ سے زبان لڑاتا ہے۔
شہر کی ہوا نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ حاجی کو اس کی اونچی آواز کے سامنے اپنا آپ چھوٹا لگنے لگا تھا، اس لیے اس نے باپتا کا ہتھیار آزمایا تھا، اور جو کوئی اپنے لیے خود کچھ فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنا بھلا ہی سوچتا ہے۔ اپنا بھلا سوچنا سب کا حق ہے۔ مجھے امید نہیں تھی میرا استقبال اس طرح کیا جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر مڑ گیا تھا، اور پھر اس نے کبھی بھی منہ ان کی طرف نہیں کیا تھا، اور نہ کبھی ان سے ملنے آیا، نہ ہی ان سے کوئی رابطہ رکھا تھا۔ اس بار یہاں باپ بیٹے کی نہیں بلکہ دو پٹھانوں کی انائیں ٹکرائی تھیں، جس کی گونج کم از کم صدیوں تک تو گونجنی ہی تھی۔ ایک کا موقف تھا کہ شہری غلط ہیں، تو دوسرے کی سوچ تھی کہ دیہاتی غلط ہیں۔ خدا معلوم کس کی سوچ صحیح تھی یا کس کی غلط، مگر ان دو سوچوں نے ایک گھر کو دو گھروں میں بدل دیا تھا۔ شہر کی تیز زندگی میں وہ مصروف ہو گیا تھا۔ نہ کبھی اس نے گھر پر کسی کا حال پوچھنے کی کوشش کی، نہ کبھی ان کے لیے کوئی نشان چھوڑا کہ وہ اس تک پہنچ سکے۔ وہ سب سے دور تر ہوتا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی 3 برس کے بعد اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ بیٹی اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے ہاں کوئی اور اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی اس بیٹی کی پرورش پر ہی سارا دھیان لگا دیا تھا۔ وہ اسے بہت ترقی کرنا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر آسائش لا کر رکھتی تھی۔ اس کے لیے ایک آیا بھی رکھی ہوئی تھی جو کہ اس کی بیٹی کا خیال رکھے۔ جب کبھی وہ اور اس کی بیوی مصروف ہوں، وہ خود کسی اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا ہو، تو بالکل ہی مصروف ہو جاتا تھا، اور اس کی بیوی بھی کام کرتی تھی۔ اس لیے بچی کے لیے آیا کی اکثر ہی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ میاں بیوی نے اپنے اپنے کیریئر کے لیے پہلے سے ہی کچھ منصوبے بنا رکھے تھے، اس لیے دونوں نے ہی اس زندگی کو چنا تھا، اور عہد لیا تھا کہ نہ وہ اسے اپنے خواب پورے کرنے سے روکے گی اور نہ یہ اسے کام کرنے سے روکے گا۔ دونوں کی انتھک محنت کا نتیجہ ہی تھا کہ حالات بہتر سے بہترین ہوتے گئے تھے۔ اس نے اب ساتھ میں اپنی ذاتی زمین لے لی تھی، اور زمین کی رقم ادا کرتے ہوئے اسے ایک لمحے کے لیے اپنا گاؤں یاد آ گیا تھا۔ اسے ہمیشہ سے اشتیاق رہا تھا کہ جب وہ صاحب ثروت ہو جائے گا تو وہ گاؤں میں ندی کے کنارے والی زمین لے گا، اور وہاں اپنی مرضی کا ایک بڑا سا گھر بنائے گا جو پہاڑوں کے دامن سے نکلتی تازہ ندی کے کنارے پر ہوگا۔ سورج پہاڑوں کی اوٹ سے اگتا ہوا اس کی کھڑکی سے دکھائی دے گا، اور وہ صبح سویرے یہ حسین ترین منظر اپنے گھر سے دیکھا کرے گا۔ مگر وہ قصہ پاری نہ تھا۔ اب وہ گاؤں سے اور اس پرسکون زندگی سے شاید بہت آگے نکل گیا تھا۔ اسے کام کرنا تھا، اور اسے اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرنا تھا۔ اس کی بیٹی بڑی ہوتی گئی تھی، اور اس کے بالوں میں سفیدی نمایاں ہونے لگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ جب اس کی بیٹی اس کے کندھے تک آ رہی تھی، اور اس کی داڑھی میں چند بال سفید ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں پر چشمہ بھی مستقل چسپاں ہو گیا تھا، جو کہ اس کی محنت کا ضامن تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا داخلہ شہر کے سب سے بڑے کالج میں کروایا تھا۔ وہ اس کالج کا سالانہ ڈونر بھی تھا۔ اس کی بیٹی میں ایک قسم کی ضد اور اکھڑ پن تھا۔ وہ بچپن سے ہی خود کو بہت زیادہ متفخر ظاہر کرتی تھی۔ وہ اسکول کالج میں بہت زیادہ دکھاوا کرتی تھی۔ ہر چیز میں اپنے پاس موجود چیزوں کی نمائش کرنا اس کی عادت بن چکا تھا۔ اس میں خدا معلوم کیسے مگر احساس برتری کا حد سے زیادہ جذبہ سرایت کر گیا تھا۔ اس پر مزید یہ کہ اس کے والد نے اس کی بات کبھی نہیں ٹالی تھی۔ رات ہو یا دن، کوئی بھی وقت ہو، اس کی ضد کے آگے وہ ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ کالج سے یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہی اسے ایک چیز کا احساس پوری شدت سے ہوا تھا کہ وہاں پر طرح طرح کے لوگ پڑھ رہے تھے، اور اب مزید یہ خود کو یہاں نمایاں نہیں کر سکتی تھی جب تک کچھ بہت انوکھا نہ کرے، کیونکہ یہاں ایسے لڑکے بھی آتے تھے جس کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں ہیں، اور ایسی لڑکیاں بھی
جو اس سے بھی زیادہ امیر اور خود سر، اسے ان سب میں اپنا آپ کم معلوم ہونے لگا تھا۔ اس نے اسی دن اس چیز کی ضد لگا دی تھی کہ اسے گاڑی چاہیے، جیسے بھی کسی بھی حال میں اسے گاڑی چاہیے۔ بابا، مجھے آج ہی گاڑی چاہیے ورنہ میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، اس نے اپنے بند کمرے سے ہی اعلان کیا تھا۔ اس نے پچھلے 2 پہروں سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، اور اس نے اس احتجاج میں کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ یہ اس کا عمومی احتجاج تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کے لیے یہ حربہ استعمال کرتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کچھ کھائے پیے گی نہیں تو اس کے بابا کو فکر رہے گی، اور اسی کمزوری سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ اپنی ضد منوانے کے لیے اس بھوک ہڑتال کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ گاڑی ہے تو اپنے گھر، وہ آپ ہی کی تو ہے نا بیٹا، باپ نے آہستگی سے کہا تاکہ وہ اس کی بات پر غصہ نہ کر جائے۔ نہیں، وہ تو آپ کی گاڑی ہے، مجھے میری گاڑی چاہیے جو میں خود رائڈ کروں گی، اس نے ناک بھویں چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اب یہ کیسی ضد ہے؟ میرا جو کچھ ہے وہ تمہارا ہی تو ہے نا بیٹا۔ انہوں نے پھر سے وہی حربہ استعمال کیا تھا، مگر بے سود۔ وہ ان باتوں میں آنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ ہر قسم کے جذبات سے بالکل آری تھی۔ اگر بات اس کی ضد کی ہو تو جب اسے اپنی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ ہر کسی کے اور اپنے جذبات کو بھی پسے پش ڈال کر اپنی منوا لیا کرتی تھی۔ وہ اپنی ضدوں میں پختہ تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کچھ ضد کی ہو، کسی چیز کی خواہش کی ہو اور اسے اس خواہش کو ترک کرنا پڑے۔ آج بھی اسے بھرپور امید تھی کہ اس کے والد اس کی اس خواہش کو بھی ضرور پورا کریں گے۔ جب بھی اس نے اب مزید کوئی بھی بات سننے سے منع کرتے ہوئے گاڑی کا مطالبہ کر دیا تھا۔ جب اس کے والد نے ہر طرح سے کوشش کر لی اور دیکھا کہ اس نے مزید کوئی بات سننے سے انکار کر دیا ہے تو اس کے والد اس سے گویا ہوئے۔ اچھا چلو، دروازہ کھولو اور میرے ساتھ چلو۔ ان کی جانب سے اس جملے کی ادائیگی ہونی تھی کہ یک دم دروازے کی کنڈیاں کھلتی گئیں اور وہ ایک دم سے کمرے سے نکل کر باپ سے لپٹ گئی تھی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں، آئی لو یو بابا۔ اس نے اپنی ساری خود ساختہ ناراضگی یک دم ہی ختم کر دی تھی۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ اس بات کو سنتے ہی اس کے چہرے کی خوشی 1 منٹ کے لیے ماند ہو گئی تھی اور اس نے باپ کے سینے سے ہٹتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ اب گویا وہ اپنی بات منوانے کے لیے ان کی شرائط مانے۔ کیسی شرط؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تمہیں ایک ڈرائیور بھی رکھنا ہوگا جو تمہیں ہر جگہ سے لائے اور ہر جگہ لے جائے گا۔ تم نے خود ابھی گاڑی چلانا سیکھی ہی نہیں ہے تو خود تم کیسے گاڑی چلا سکتی ہو؟ اس لیے پہلے تم سیکھو گی گاڑی چلانا اور پھر چلاؤ گی۔ ان کی بات سن کر وہ پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ ہاں، مجھے منظور ہے، اس نے ان کو باہر کی جانب لے جاتے ہوئے کہا تھا۔ چلو پھر، انہوں نے کہا اور دونوں باپ بیٹی اسی وقت گاڑی پسند کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ بظاہر یہ بہت بڑی خواہش تھی اس کی بیٹی کی جو اس نے 1 منٹ میں پوری کر دی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ جتنی محبت وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے ایسی کئی خواہشات وہ اپنی بیٹی کی 1 منٹ میں پوری کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ اس کے اتنے کمانے کا آخر کیا فائدہ اگر وہ اپنی اولاد کی خواہش ہی پوری نہ کر سکے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ صرف خواہشیں پوری کر دینا محبت کی علامت نہیں ہوتی۔ ہاں خان گل، مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے، اچھا ڈرائیور ہو اور اپنے کام میں ماہر ہو اور اپنے کام میں منجا ہوا ہو۔ میں اسے نوکری پر رکھنے سے پہلے اس کا ٹیسٹ لوں گا۔ انہوں نے گاڑی چلاتے چلاتے ہی فون پر کہا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، میں کل ہی لے کر آتا ہوں، اس نے کہا اور ساتھ ہی فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ شو روم گئے اور وہاں پر موجود شخص اس کا واقف کار تھا۔ انہیں دیکھتے ہی ان سے گرم جوشی سے ملا تھا۔ سر کیسے ہیں؟
उस शख्स ने पूछा। जी बहुत बेहतर हूँ, आप बताइए। जी तो क्या खिदमत की जाए, ठंडा या गरम? उस मेज़बान ने दरियाफ्त किया। हमें इन डिमांड गाड़ियाँ बता दें, यही आपका ठंडा गरम होगा। शाबीर खान ने कहा था। जी किस मकसद के लिए चाहिए आपको, मुझे कुछ तफसीलात बताएं। उसने आजाना अंदाज में कहा था। हमारी शहजादी को जो पसंद आ जाए वो दिखाइए। शाबीर खान ने बेटी की तरफ देखते हुए कहा। बेटी ने यह सुनकर बस मुस्कुराने पर इक्तफा किया था। वो ऐसी ही थी, पब्लिक प्लेस पर खुद को हद दर्जा कंपोज रखती ताकि हर नज़र उसकी जानिब उठे और उसी की जानिब उठी रह जाए। वो खैरा नज़रों से इधर उधर कतारों में खड़ी गाड़ियां देख रही थी और उसकी आंखों में गाड़ियों के लश्कारे मारती रोशनी पड़ रही थी। उसकी आंखें इतनी गाड़ियां देखकर चुंदिया कर रह गई थी। उसे इस वक्त तमाम गाड़ियां पसंद आ रही थी। उसका दिल चाहा कि वो सारी गाड़ियां ही खरीद ले, मगर वो ये भी जानती थी ऐसा मुमकिन न था। शाबीर खान ऑटोमोबाइल कंपनी में एक उम्र गुजार चुका था, इसलिए वो गाड़ियों को बेहतर जानता था। लिहाजा उसने इस सेल्समैन से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं था, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं थी। वो खुद ही बस जिस गाड़ी को देखता था उसकी खुसूसियात अपनी बेटी को खुद ही बताने लग जाता था। साथ बस एक हल्की सी नज़र सेल्समैन पर डालता था, जैसे शायद वो अपनी ज़रखेज़ मालूमात के लिए दाद चाहता था। ये गाड़ी देखो बेटा, ये अच्छी गाड़ी है। उसने एक गाड़ी की जानिब इशारा किया जो कि एक बहुत अच्छी गाड़ी ब्लैक कलर की कार थी। ये कार भीड़ चाल और ट्रेंड का हिस्सा नहीं थी, इसलिए लोग कम ही ये गाड़ी लेते थे। इसी मुनफरिद बात को नज़र में रखते बेटी ने उस गाड़ी को खरीदने की हामी भर ली और फिर गाड़ी की एडवांस रकम देकर वो अपनी गाड़ी में वापस चले आए थे। लड़की बहुत खुश थी। हमेशा की तरह उसकी ये जिद भी पूरी हो चुकी थी। वो ख्यालों में अपने आप को यूनिवर्सिटी में अपनी उस नई गाड़ी से ड्रिफ्ट मारता और रश ड्राइविंग करता देख रही थी। वो मन ही मन उस पर खुश हो रही थी कि अब वो भी लड़कों से रेस लगा सकती थी और अपनी मन मर्जी से गाड़ी को भगा सकती थी। उसने ये भी सोच लिया था कि वो इस गाड़ी को कैसे ऑल्टर करवाएगी और उसे स्पोर्ट्स कार में बदल देगी। उसमें अपनी मर्जी के लाइट साइलेंसर लगाएगी, जिसकी आवाज़ दूर दराज तक सुनाई देगी। वो इन्हीं ख्यालों में उलझी हुई थी कि उसे मालूम ही ना हुआ था कब घर आ गया था। वो आज की रात सो नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बेहद खुश थी। अगले रोज़ खानकुल अपने साथ एक नौजवान को लेकर आया था। उसने बताया था कि ये उसके पड़ोस के गांव का लड़का है और बहुत मेहनती है और रोज़गार के लिए शहर आया हुआ है। खानकुल ने अपनी पूरी गारंटी दी और उस पर एतमाद जाहिर किया था। ये उस घर में चौथा मुलाजिम था जो खानकुल लाया था। वो गांव का था और उसके लाए लोगों में खाना बनाने वाली, सफाई करने वाली और चौकीदार शामिल थे। ये सब उनके लिए काबिल एतमाद और शरीफुन नफ्स मुलाजिम साबित हुए थे। खुद खानकुल भी बेहद भरोसामंद आदमी था। शाबीर खान अपने मुलाजमों से खुश था। बिलखुसूस खानकुल से वो हर तरह की बात कर सकता था। वो उससे अपने घरेलू मसाइल तक के हल का भी पूछ लेता था। हाँ जवान, कहाँ से आए हो और क्या उम्र है तुम्हारी? शाबीर खान ने उससे मुखातिब किया था। मैं जी तोरखर से आया हूँ। मेरी उम्र खान जी 22 साल है। इस नौजवान का जवाब सुनते ही खान झटके से आगे हो गया था। शाबीर खान को खुदा मालूम क्या याद आने लगा था। तुम्हारा नाम क्या है और तुम 22 बरस के हो तो तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? उसने फिर से नॉर्मल रहते हुए सवाल किया था। उस वक्त खानबुल भी वहीं खड़ा था। वो भी सारी बात को सुन सकता था। जी, मेरा नाम हसनैन है और मुझे गाड़ी चलाना आती है, उसने बगैर किसी लगी लपटी के सादगी से कहा था। इससे पहले कहाँ गाड़ी चलाई है? शाबीर खान ने उसे सर से पांव तक देखा था। शायद वो उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना चाह रहा था।
جی چلائی ہے، گاؤں میں بھی چلائی ہے، پھر ایک جگہ اور بھی کام کیا ہے، مگر وہ سارا خاندان باہر کے ملک چلا گیا ہے۔ اس نے وضاحت کی۔ تم 22 برس کے ہو اور تمہیں گاڑی چلانا آتی ہے، کب سیکھی تھی؟ شاویر خان نے کچھ توقف کے بعد پوچھا تھا۔ جی خان جی، ہمارے گاؤں میں سیکھی تھی، اپنے چچا سے سیکھی، وہ ماہر ڈرائیور ہے۔ اب کہ اس نوجوان نے راست گوئی سے کہا تو شاویر نے مزید کچھ سوالات نہیں کیے تھے۔ یہ لڑکا اسی گاؤں سے تھا جس گاؤں کو برسوں پہلے شاویر خان چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ اس کے بعد اس گاؤں کبھی نہیں گیا تھا اور نہ ہی اس نے اب مزید اس نوجوان سے کوئی سوال کیا تھا۔ البتہ اس نے خان گل کو کہا کہ وہ اسے چائے ناشتہ کروا دے۔ شاویر خان نے اسے کام پر رکھ لیا تھا اور ہدایات دے دی تھیں کہ وہ اس کی بیٹی کی گاڑی چلائے گا۔ پھر اس نے خان گل اور اس نوجوان کو بھیج دیا تھا کہ شو روم سے گاڑی لے آئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا حسنین اس گاڑی میں دعا کو یونیورسٹی لاتا اور لے جاتا تھا۔ گاڑی کی خواہش پوری ہونے کے ساتھ ساتھ 1 مہینے تک یہ شرط بھی پوری کی گئی تھی کہ وہ گاڑی کو خود نہیں چلائے گی بلکہ ہر جگہ ڈرائیور کے ساتھ جائے گی۔ مگر اچانک سے ایک دن اس کے دل نے چاہا کہ وہ اپنی گاڑی کو خود چلائے اور اسے ہوا کے دوش پر اڑائے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے باپ سے پوچھے گی تو اسے اجازت نہیں ملے گی۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح گاڑی چلا سکے، لیکن اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ حسنین کو اس کے باپ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ملی ہوئی تھی کہ جب تک دعا گاڑی چلانا نہ سیکھ لے اسے اکیلے کہیں نہ جانے دیا جائے۔ حسنین 22 سالہ لڑکا جو گاؤں سے آیا ہوا تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت نمایاں تھی، اس کا قد بہت دراز تھا اور اس کی چال ڈھال میں بھی ٹھاٹ باٹ تھی۔ دعا کو اس میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بھلے شرمیلا اور کم گو تھا، مگر اس کی انہی اداؤں سے دعا پر بڑا اثر ہوا تھا۔ آج تک دعا نے ارد گرد ایسے لڑکے دیکھے تھے جو اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتے، یا پھر وہ لڑکے جو بہت مغرور ہوتے تھے، لیکن یہ ایسا پہلا لڑکا تھا جو نہ مغرور تھا نہ دعا کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہی چیز دعا کو اس کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ دعا نے اب کی ایک عجیب سی خواہش دل میں بٹھا لی تھی۔ یہ اس کا خاصا تھا کہ اس کی ایک خواہش پوری ہوتی تھی تو وہ دوسری خواہش کے پیچھے ہو لیتی تھی۔ حسنین سنجیدہ مزاج کا لڑکا تھا۔ اول تو دعا کو جب وہ گاڑی چلانے کی ضد سے انکار کر دیتا تھا اسے بہت ہی برا لگتا تھا، وہ اسے بہت کڑوی کسیلی سنا دیتی تھی، مگر دھیرے دھیرے اسے اس کا یہ روک ٹوک بھی بھلا معلوم ہونے لگا تھا۔ دعا نے خان گل سے گاڑی سیکھنے کی بجائے حسنین سے ہی سیکھنے کا کہہ دیا تھا۔ اس پر شاویر خان کو تھوڑا تعجب ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید نیا لڑکا ہے، وہ سکھا بھی سکے گا یا نہیں، اس لیے وہ پہلے اس کے ساتھ خود 1-2 جگہ گئے تھے اور پھر وہ اس کی ڈرائیونگ سکل سے بالکل مطمئن ہو گئے تھے۔ ان کو ابھی سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ایک ماہر شخص تھا۔ شاویر خان نے مطمئن ہونے کے بعد نئی نویلی گاڑی سے بیٹی کو سکھانے کی حامی بھر لی تھی۔ یہ عام لوگوں کے لیے حیرت کی بات تھی کہ نئی گاڑی جس کے ابھی ٹائر تک پوری طرح دھول میں نہ اٹے تھے وہ ایک نئے سیکھنے والے کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ نیا سیکھنے والا اسے بے ربطی سے چلائے گا اور غالب امکان ہے کہ وہ اسے کسی بھی جگہ مار سکتا تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس نے بغیر نقصان کا سوچے اجازت دے دی تھی۔ اب کہ شام کو 1 گھنٹہ مختص کر دیا گیا تھا جس میں وہ دعا کو سکھانے کے قریب ایک میدان میں لے جاتا تھا۔ وہاں کی ہموار سطح پر چلانے میں کوئی قباحت نہیں اور اس لمبے تڑنگے میدان میں گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ اول دن اس نے دعا کو بنیادی چیزیں سکھائیں، مگر اس نے محسوس کیا کہ اس ویرانے میں دعا کا سیکھنے کا کوئی موڈ نہیں۔ وہ مسلسل حسنین کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ یہ چیز بھانپ کر حسنین نے آج کے دن کو یہیں ختم کر دیا تھا۔
और गाड़ी को वापस घर की तरफ मोड़ लिया था। वो उसके साथ सामने की सीट पर बैठी थी। हसनैन उसके साथ बैठा हुआ कुछ तंगी महसूस कर रहा था। वो सारे रास्ते उसे देखती रही थी। वो कोशिश करता था कि दुआ की जानिब ना देखे। वो महफूज होकर बैठा हुआ था। वो ज़ेरे लब आयतल कुर्सी पढ़ने लगा था। उसका दिल इस पर गालिब नहीं आया था। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले वज़ू किया और फिर नमाज पढ़कर अपने हक में इल्तिजा की कि उसे सब्र इस्तकामत मिले। उसकी आंखें भीग गई थीं। अगले रोज फिर उसे सिखाने ले जाना था। आज उसने ये पैंतरा अपनाया था कि जब वो मुसलसल उसे देखेगी तो वो उसे जरा ऊंची आवाज में डांट देगा। ऐसा ही हुआ था। उसने एकदम से उसे डांटा तो दुआ डर गई थी और उसने गाड़ी पर तवज्जो दी। चंद ही दिनों तक ये पैंतरा कार फरमा था, मगर उसके बाद वो फिर भी हसनैन पर डोरें डालने में मगन थी। वो इस चीज से बेहद परेशान हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका हल क्या निकाले और किससे बात करे। वो इस मुतल्लिक किससे बात करे और कैसे करे। उसे इस नौकरी की ज़रूरत भी बहुत थी। वो यहाँ पर रहकर अपना दामन भी पाक रखना चाहता था। गाड़ी सिखाने को महीने से ज़्यादा हो गया था। एक दिन दुआ ने जिद करके गाड़ी खुद चलाना चाही। उसने कुछ इस अंदाज से कहा था कि वो इनकार ना कर सका था। वो गाड़ी में बैठी और उसने गाड़ी को इस तेज़ी से चलाया कि हसनैन का दिल बैठने लगा था। उसके दिल में तरह तरह के वसवसे होने लगे थे। वो खुद जैसे भी चलाए, तेज से तेज तर भी चलाए तो उसे कभी खौफ नहीं होता, मगर उस वक्त उसके दिल में इसलिए खौफ नहीं था कि गाड़ी को कुछ नुकसान हो जाएगा। बस उसे यही बात खाए जा रही थी कि शाबीर खान को अगर मालूम हो गया तो इसकी खैर नहीं होगी, क्योंकि ये उनका सख्ती से हुक्म था कि गाड़ी दुआ को नहीं चलाने देना जब तक इजाज़त ना ले लो। उस वक्त गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी। दुआ ने गाड़ी एक ज़ोरदार अंदाज से मोड़कर ड्राफ्ट किया कि वो पूरी की पूरी हसनैन के ऊपर आ गिरी थी। गाड़ी के टायरों ने बहुत बुलंद आवाज़ पैदा की और वहाँ धूल उड़ने लगी थी। हसनैन ने संभलते ही दुआ को अपने ऊपर से हटाया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था और 4-6 कदम आगे चलकर खड़ा हो गया था। उसे ये बहुत मायूब लगा था। इतनी ही देर हुई थी कि वो बस इस सारे मामले को समझता। उसे गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। इसने मुड़कर देखा तो दुआ ने गाड़ी को फिर से भगाना शुरू कर दिया था। वो गाड़ी को ड्राफ्ट करती हुई गोल गोल घुमा रही थी। हसनैन समझ नहीं सका था कि वो ऐसे गाड़ी को कैसे चला सकती थी। उसे तो गाड़ी चलाना भी नहीं आती थी। फिर गाड़ी रुकी और हसनैन उसके साथ बैठा और वो घर चले गए। घर तक दुआ ने ही गाड़ी चलाई थी। उसने रोड पर ऐसे गाड़ी भगाई कि जैसे कोई माहिर गाड़ी चला रहा हो। हसनैन इसी दौरान यही सोच रहा था कि आज ही वो इस नौकरी को छोड़ देगा। वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। ये लड़की बहुत बिगड़ी हुई थी। वो यही सोचता रहा था कि घर आ गया। वो उतरकर सीधा अपने कमरे में चला गया था। उसे मुलाजमीन के क्वार्टर में से एक कमरा दे रखा था। कुछ देर बाद उसे खान ने बुलाया था। खान ने उसे शाबाश दी और कहा, तुमने तो बड़ी जल्दी गाड़ी सिखा दी भाई, ये लो इनाम। उन्होंने उसे कुछ रकम देने के लिए पैसे सामने किए। ये इतनी रकम थी जितनी उसकी 2 माह की तनख्वाह थी। नहीं खान जी, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, हमें ये नहीं चाहिए। ये कहकर हसनैन ने यह हदिया कबूल नहीं किया था, मगर वो उठे और उसकी जेब में रकम डाल दी। वो चाहता था उस वक्त उनको कह दे कि ये नौकरी मज़ीद नहीं करेगा, मगर उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकला था। वो वहीं मुरवतन खड़ा रहा था। फिर जब बात ख़त्म हुई तो वो वहाँ से अपने कमरे में चला गया। आज की रात एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें सबको मदऊ किया गया था। तकरीब में सब लोग दुआ के साथ साथ हसनैन को भी मुबारक दे रहे थे। हसनैन ने पहली बार पैंट शर्ट पहनी थी। लगता ही नहीं था कि वो गांव से आया हुआ है और इस घर का ड्राइवर था। वो खूबरू नौजवान, दराज कद का मालिक,
مردانہ وجاہت کے ساتھ بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ اس کی مقناطیسی شخصیت کے سب گرویدہ ہو رہے تھے۔ سب نے اس نوجوان کو سراہا اور اسے دل کھول کر نیک تمناؤں کی دعائیں دیں۔ تقریب بس مکمل ہو چکی تھی۔ دعا اپنے کمرے میں گئی اور اس نے ایک ملازمہ کو کہہ کر حسنین کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ اس وقت اوپر کوئی نہیں تھا۔ دعا اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے بھی بہت خوبصورت سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ بھی منفرد معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی تیاری کسی دلہن سے کم نہ تھی۔ اس وقت شاویز خان اور ان کی اہلیہ خان گل کے ہمراہ مہمانوں کے ساتھ دروازے تک گئے ہوئے تھے۔ دوسری طرف ملازمین تقریب کے بکھرے ہوئے کو سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ حسنین کو کمرے میں آتا دیکھ کر دعا اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ حسنین کو سمجھ نہ آئی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اسے یہ اچھا نہ لگا تھا۔ آپ یہاں سے ہٹ جائیں اور کہیں کس لیے بلایا ہے مجھے، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا تھا۔ مجھے لمبی چوڑی باتیں نہیں آتی، میں بس سیدھا کہوں گی، مجھے تم پیارے لگتے ہو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ دعا نے حسنین کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ وہ اسے زبردستی چپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سنبھالیں خود کو۔ اس نے اسے دھکا سا دے کر خود سے دور کر دیا تھا۔ تم میرے جذبات کا اس طرح مذاق نہیں بنا سکتے، دعا نے غصے سے کہا۔ یہاں سے ہٹ جائیں اور مجھے جانے دیں۔ حسنین نے اس کی عزت کو بھی خاطر میں رکھا تھا۔ تم نے میرا مذاق بنایا، اب میں تمہیں مذاق بنا دوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے تھے اور اونچی آواز سے چلانے لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر حسنین کے منہ پر ایک ناخن مارا اور ساتھ ہی اس کے گریبان سے کھینچ کر بٹن توڑ دیا۔ یہ اتنا جلدی میں ہوا تھا کہ حسنین اپنا دفاع نہ کر سکا تھا۔ لمحے بھر میں وہاں پر شاویز خان اور دیگر لوگ آ گئے تھے۔ دعا روتی ہوئی جا کر باپ سے لپٹ گئی۔ ماحول اس قدر خراب ہو گیا تھا، کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ خان گل آگے بڑھا تھا، اس نے حسنین کے منہ پر 2-3 تھپڑ مارے۔ حسنین نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر ایک دم سے شاویر خان نے اسے روک دیا اور حسنین سے معافی مانگ لی تھی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے۔ خان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ خان گل بھی حیران تھا۔ مجھے حسنین نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے، جیسے میں نے اپنے والدین کو بائی پاس کر کے شادی کی تھی، اسی طرح ہمیں بھی اسی کرب سے گزرنا ہے۔ میں اس معاملے میں ان دونوں کو ہی بے قصور سمجھتا ہوں۔ شابیر خان کے جملے سب کے لیے تعجب کا باعث بن رہے تھے۔ حسنین، میں چاہتا ہوں اس باغیانہ روایت کو تم یہیں توڑ دو اور بڑوں کی اجازت سے دعا سے شادی کر لو۔ دعا تمہیں پسند کرتی ہے، یہ میں پہلے ہی جانتا ہوں، اور تم بھی اسے کچھ پسند تو کرتے ہی ہو۔ یہ بات سب کے ساتھ ساتھ دعا کے لیے حیران کن تھی۔ آپ لوگوں کو میرے گاؤں آنا ہوگا، یہ اجازت میری ماں اور میرے بڑے دے سکتے ہیں۔ اس نے یہ کہا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اسی صبح اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ چند روز میں وہ سب لوگ اسی گاؤں آ گئے تھے جس گاؤں سے شاویر خان کبھی ناکام اور ماتوب بیٹا بن کر نکلا تھا۔ سب سے پہلے وہ وہاں جانا چاہتا تھا جہاں سے اس روایت کا آغاز ہوا تھا، جدھر سے اس نے یہ بغاوت کی تھی۔ وہ اسی آنگن میں کھڑا ہوا تھا جہاں سے اس نے اپنے باپ کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو وہیں پایا، مگر وہ بہت ضعیف ہو چکا تھا۔ اس کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ یہ وہی عبدالغفار خان تھا جو اس گاؤں کا کرتا دھرتا تھا، مگر اب وہ چلنے سے بھی محتاج تھا۔ شاویز خان نے باپ کے ہاتھ چومے اور اس سے معافی مانگی۔ وہ اسے پہچان نہ سکا تھا۔ پھر شاویر نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر باپ نے بھی اس سے معافی مانگی تھی، کیونکہ وہ بھی اپنی مرضی تھوپ کر پچھتا رہا تھا۔ دونوں ہی کی شاید غلطی تھی، دونوں نے اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا تھا۔
ایک لڑکا آگے آیا اور اس نے عبدالغفار خان کی کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا کہ وہ ان کے لیے کچھ لائے۔ تو شاویر کو ایک دلچسپ حیرت ہوئی تھی۔ وہ حسنین تھا۔ جب اس نے اس کا تعارف لیا تو معلوم ہوا تھا کہ وہ اس کے منجلے بھائی کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کے بعد اپنی مرضی کی شادی کر لی تھی، جس کے بعد یہ لڑکا اپنی ماں کو لے کر ایک الگ گھر میں چلا گیا تھا۔ اس نے باپ سے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا اور اب خود تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ کام کر کے اپنا اور اپنی ماں کا گزر بسر کر رہا تھا۔ حسنین دراصل میں شاویر خان کا ہی بھتیجا تھا۔ اب کی بار نئی روایت رکھی گئی تھی۔ بڑوں کی مرضی اور بچوں کے دل بھی راضی تھے، تو یہ شادی احسن طریقے سے ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی برسوں کے اختلافات ختم ہو گئے تھے۔ سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔